میں تو کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن انتظامیہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ شروع مجلس میں ہی مومنین کرام سے یہ ریکویسٹ کر لیں کہ جتنا آپ آگے آ سکتے ہوں آگے آ جائیں. شاید بعد میں کوئی مومن آ جائے تو اسے بھی ہال کے اندر جگہ مل جائے. جو فیس ٹو فیس مجلس سننے میں مزہ آتا ہے وہ اسکرین کا مزہ تو نہیں ہوتا. اور محمد و آل محمد صلوات. ادھر بھی کوئی جگہ ہے لیکن یہ بہرحال آپ کی مرضی ہے. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وأهل بيته وبذرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سردی ہو گئی کہ یہ فین بند کر دیا. 5th of Muharram 1447 ہجرہ. اور آج سے جو مجالس شب عاشور یا عاشور کا گھوم تھی اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض اور مومنین کرام کو بھی یہ کیا لفظ استعمال کیا تھا کل کسی نے میرے لیے وہ نہیں وہ بدر والا نہیں ہیلتھی کریٹیسزم کا موقع ملے تو ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہوں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا واقعہ. لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ ویک ڈے کی مجلس ہے اور شروع میں آپ 5 7 10 منٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ. اللہ کے رسول مسجد النبوی میں جہاں پیغمبر کے مکانات ہیں. اب یہ مکان کا لفظ تو میں نے استعمال کیا وہ کیا ایک ایک کمرے کے چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے جو اپنی بیویوں کو دیے تھے. اس کی جو پیچھے کی گلی اس میں اپنی ایک بیوی کے ساتھ کھڑے اور یہ بیوی جناب صفیہ ہیں جن کو مدینے کے اکثر لوگ نہیں جانتے. خیبر کی جنگ میں یہ قیدی بن کے آئی تھی اور پیغمبر سے پھر ان کا نکاح ہوا تھا. خیبر کے سردار کی بیوی تھی. ان کا شوہر تو مارا گیا بیوہ ہوئی. پیغمبر سے ان کا نکاح ہوا. مدینے میں لے کے رسول آئے تو یہ ابھی مدینے والوں کے لیے بالکل نہیں. پیغمبر ان سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی صحابی کسی وجہ سے اس گلی سے گزرے ورنہ عام طور پہ مسلمان اس گلی کو ایوائڈ کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی بیویوں کے گھر ہیں تو یہاں سے گزرنا اچھا نہیں ہوتا ہے. دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے لیکن کوئی ضروری کام کرتے شارٹ کٹ نہیں. پیغمبر نے دیکھا تو رک گیا. انہوں نے نگاہیں نیچی کی تیزی سے آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے کہا یہ جو ہے کوئی اور عورت نہیں ہے آپ کی میری بیوی صفیہ. تو چونکے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن دینے کی کیا ضرورت ہے. کیا آپ کے بارے میں میرے دل میں کوئی غلط خیال آ سکتا ہے کہ مدینے کے کسی ایک چھوٹے سے کارنر میں اللہ کے رسول کسی نامحرم عورت کو لے کے کھڑے ہوں. پیغمبر نے کہا کہ اتنا زیادہ اوور کانفیڈنس نہ. ان شیطان یجری فی ابن آدم کا مجرى الدم. شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون گردش کیا کرتا ہے. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور کبھی کبھی شیطان ایسے وسوسے ایسے ڈاؤٹ ایسے شک کریٹ کرے گا. بس ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اتقوا مواضعتم اپنے آپ کو ہر اس جگہ سے بچائے جہاں پر اس پہ کوئی تہمت یا کوئی الزام یا کوئی گناہ کا دھپا سکتا ہے چاہے وہ یہ گناہ نہ کر رہا ہو.
ہمیں شراب نہیں پینا ہے مگر شراب خانے میں جانا حرام، ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے مگر کیسینو میں جانا حرام۔ اب یہ تو ذرا سی بات لمبی ہو رہی ہے، کسی اور طرف میں جا رہا ہوں تو واپس آ جاؤں، تو اس لیے ذرا سی ایک چیز کی وضاحت، اور وہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی زبان یعنی لینگویج اردو بہت خراب ہو گئی، خراب نہیں کہیں گے، ہر زبان جو ہے نا اس کے اندر ایک ایولیوشن بھی ہوتا ہے، چینج بھی ہوتی ہے، ایک زمانے کے الفاظ دوسرے زمانے کے اندر بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ میر انیس و مرزا ظفیر جیسے قادر الکلام جن کی زبان ایک کرائٹیریا ہوتا ہے صحیح و غلط کا، ہو سکتا ہے ان کے زمانے کے بعد الفاظ آج عجیب لگے، ہر زبان میں تبدیلی آتی۔ میرا اپنا ایک تعلق لکھنؤ سے، گھر کے میں نے لکھنؤ شاید بہت بچپنے میں 5 سال کی عمر میں دیکھا تھا، لیکن بزرگوں کا تعلق ہے اور یہ جو زبان ہے یہ بزرگوں سے ملتی، تو اب خود لکھنؤ والوں کی زبان اتنی خراب ہو گئی، یا لفظ خراب خیر اچھا نہ لگے چینج ہو گئی۔ ہندوستان میں بہت سارے ہندی کے لفظ بھی آ گئے، پاکستان میں بہت سارے مقامی لفظ آ گئے، تو بہت سارے محاورے، بہت سارے الفاظ، بہت ساری چیزیں جو بالکل صحیح اردو، لیکن کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ اور میں کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آج سے لے کے عاشور تک کی مجلس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، چنانچہ جب تبدیلیاں ہو رہی، مثلا اردو زبان میں امام باڑہ یہ قابل احترام تھا، چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، آصف الدولہ کا امام باڑہ، یہ امام باڑہ، لیکن اب خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ باڑے کا تعلق تھوڑا سا جانوروں سے ہے کہ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، تو یہ لفظ توہین آمیز کچھ لوگوں کو لگتا ہے، چنانچہ پاکستان میں امام بارگاہ، امام باڑہ نہیں کہتے ہیں، جبکہ اردو زبان کا لفظ ہے اور بالکل ٹھیک لفظ۔ اسی طرح اچھا بعض تبدیلیاں تو شیعہ دشمنی میں کی جا رہی، مثلا اردو کا محاورہ خدا حافظ، لیکن اب آپ دیکھیں گے اللہ حافظ، اور خود اس کے علاوہ بھی لفظ خدا کے استعمال کو برا کہنا، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، تو شیعہ دشمنی میں فارسی زبان سے نفرت پیدا کی جا رہی، اور فارسی سے نفرت کی وجہ سے لفظ خدا کہ نہیں اللہ کو، کئی محاورے ایسے ہیں کہ جس میں لفظ خدا ہی ہے، اور یہ آج کا مسئلہ، ورنہ ہندوستان اور پاکستان میں شیعہ دشمنی کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی، جن میں ایک تو وہ بہت ہی کٹر قسم کا دشمن اہل بیت تھا، جس کا بہت بڑا رول تھا شہید ثالث قاضی نور اللہ شیوستری کی شہادت میں، جہانگیر بڑا اسے امپریس تھا، کیا کہتے ہیں اس کو مجدد افسانی سرہند والا، یا یہ کہ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، شاہ عبدالعزیز توفہ اسماعیلیہ جیسی زہریلی کتاب کے مؤلف، ان لوگوں نے فارسی میں ترجمہ قرآن کے سب نے لفظ خدا استعمال کیا، لیکن آج کل آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک موومنٹ چلتا ہے کہ خدا نہیں اللہ، جہاں بھی لفظ آتا ہے خدا کا یہ غلط ہے اللہ، اور یہ مسئلہ صرف فارسی سے دشمنی، اور فارسی سے دشمنی اس لیے ہے کہ بہرحال شیعت کا ایک تعلق فارس سے بنتا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ریزن، لیکن اس کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ محاورے بدل کے رہ گئے، اس میں یہ ہے کہ جب کبھی ہم لوگ یعنی پرانے لوگ میری ایج کے لوگ انہوں نے لکھنؤ کے انداز خطابت کو سیکھا، اور ہمارے بزرگ ہمارے ٹیچر وہاں کے تھے، وہ جب آقا حسین اور شہزادی زینب کے درمیان بات چیت کریں گے تو لفظ تم استعمال کریں، جیسے جناب زینب کہیں گے کہ بھیا تم یہاں کیوں گئے، بھیا تم نے یہ عمل کیوں کیا، بھیا تم نے یہ کیوں نہیں کی۔ اب آج کل ذرا لوگ بہت ہی کلچرڈ اور مہذب بننا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ لفظ تم ذرا عجیب لگتا ہے کہ جناب زینب 1 سال صحیح چھوٹی تو ہے نا، اگر یہ اردو کا محاورہ ہے اوپر تلے کے بہن بھائی جو ہیں وہ یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ آپ تو ہے ہی انگلش کی طرح سے صرف تم، لیکن بہرحال لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ نہیں بھائی وہ مسائل پہ بھی ہو تو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر وہ لوگ ہیں جو ذرا زیادہ مہذب، زبان بہت اچھی ہونی چاہیے، لکھنؤ والوں سے بھی زیادہ اچھی زبان ہونا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ کے بات کرتے ہیں، بچہ ہے 4 سال 5 سال کا، بیٹا آپ کہاں گئے تھے بیٹا، اب جو پیار تم میں ہے وہ آپ میں نہیں،
لیکن کیا سمجھایا جائے، نہ یہ مجلس کا موضوع ہے نہ اس پر مجھے بات کرنا ہے۔ اچھا، اسی کا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں نا، اس میں تبدیلی آ گئی۔ قرآن کے جتنے پرانے ترجمے ہیں اردو زبان میں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی، حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ لے لے کہ یہ مولانا مودودی جیسے شخص کا ترجمہ لے، قرآن میں جو آیتیں رسول اللہ کے بارے میں آئی ہیں اس کے ترجمے میں سب تھا تم، اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تم یہ حکم پہنچا۔ اب کہنے نہیں رسول کے لیے لفظ تم، اس کو چینج کر کے نئے جتنے ترجمے ہیں جیسے طاہر القادری کا ترجمہ، تم نے اے رسول آپ یہ حکم پہنچا دیں۔ اللہ رسول سے بات کرے گا تو لفظ تم کہہ کر ہی بات کرے گا، لفظ آپ کہہ کے بات نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ ذرا آسانی، ہم بڑے مہذب ہیں، بڑے کلچرڈ ہیں، بڑے سویلائز ہیں، بہت زیادہ ہر چیز کا رسپیکٹ کرنے والے، تو اللہ کا بھی لفظ آئے گا، اللہ بھی بات کر رہا ہے رسول سے، تو وہ ترجمے میں آپ کہیں، آپ دیکھ لیجیے جا کے۔ میں نے 2 ترجمے میں بیان کر دیے، برادران اہل سنت کے مولانا مودودی کا بھی ترجمہ ہے، طاہر القادری کا بھی ترجمہ، ایک ہی آیت، انہوں نے لفظ تم لکھا، انہوں نے لفظ آپ لکھا۔ تو جب یاد کر یہ لگ رہا ہے، تو اب اس انداز سے جب قرآن تک کے اندر بات ہو رہی ہے تو مجھے تو وہی مومن یاد آ جاتے ہیں نا، پہلے زمانے میں قرآن پرنٹنگ نہیں تھی نا، جب تو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے قرآن، بڑا محنت کا کام تھا، اور اسی لیے اس زمانے میں قرآن کا گھر میں رکھنا یا کسی کو دینے کا بہت ثواب بتایا جاتا ہے۔ اب آج کل اتنے قرآن مسجدوں میں آتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں کہ ان کو ڈسپوز کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہر آدمی قرآن رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ حدیث ذہن میں جو اس زمانے کے جب ہاتھ سے قرآن لکھنا، ہاتھ سے لکھنا ہے بہت مشکل کام، حتیٰ جن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تو ایک بہت ہی اہم عمل ہے کہ سورہ مریم ہاتھ سے لے کے گھر میں رکھو، ہاتھ سے لے کے، نہیں یہ عمل نہیں ہوتا، بہت مشکل لگتا ہے لکھنا یہ اس طرح ہاتھ سے۔ تو ایک صاحب نے وہ قرآن چاہیے تھا، انہوں نے کاتب صاحب سے کہا کہ یہ قرآن میں دوست کے گھر سے لایا ہوں، آپ اس کی کاپی کر کے مجھے دے دیں، پورا قرآن۔ پہلے یہی ہوتا تھا، ہمارے بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہے کہ ان کا یہ سورس آف انکم یہ ہوتا ہے، بیچارے وہ علماء کیا کام کریں تو یہ کتاب ہے، وہ قرآن لکھ کے لیا، ان صاحب نے کہا دیکھیے یہ قرآن ہے، آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے، پوری احتیاط کی ہے نا، اس میں کوئی غلطی تو اوپر نیچے تو کچھ نہیں پکا نہیں، کوئی پورا میں نے احتیاط کی، صرف ایک چیز اس میں غلط تھی، اس کو میں نے کریکٹ کر، اس میں غلط کیا غلط تھی؟ شیطان کا لفظ بہت آیا، اللہ خدا کی کتاب، اس میں شیطان کا لفظ، جہاں جہاں شیطان کا لفظ آیا ہے میں نے اس کو نکال دیا، یہ تو توہین آمیز لفظ ہے، اچھا تو نکال کے آپ نے کیا کیا؟ کہا کہیں پہ آپ کے باپ کا نام لکھ لیا، کہیں پہ اپنے باپ کا نام، اچھا جب اس طرح سے دین کو سمجھا جائے گا، ہاں اور تم اور شیطان قرآن میں آ جائے، لفظ شیطان، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، شیطان سے تو دور رہنا ہے، تو اس وقت یہ ساری چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ پرانی اردو میں، پرانی خطابت میں بہت پرانی بھی تھی میرے زمانے، وہ لفظ تم ہی استعمال ہوتا تھا اور تم ہی میں استعمال کروں گا۔ اب آ جائیے اس کے فوراً بعد اصل موضوع پہ بات کی جائے، کیونکہ آج سے جو مسائل ہو رہے ہیں اس میں شہزادی زینب کبریٰ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوگا۔ آج تو خیر ہے ہی ان کے لال کا ماتم و محمد کا، لیکن جناب قاسم کی شہادت ہو، کہ جناب علی اکبر کی شہادت ہو، کہ جناب عباس کی شہادت ہو، کہ جناب علی اصغر کی شہادت ہو، یا خود آقا حسین کی شہادت عصر عاشق، تو بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بدگمانی آ جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ بہت بدتمیز آدمی ممبر پہ بیٹھا ہے جو احترام نہیں کر رہا ہے، آپ جسے احترام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام میں احترام نہیں ہے۔ احترام ایک حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، اب میں براہ راست جمپ لگاتا ہوں کل رات کی مجلس سے بات کو آگے بڑھانا اسلام۔ اگرچہ اس کے حوالے سے بھی ایک جملہ مجھے کہنا تھا، لیکن آج نہیں، آج آلریڈی 10 منٹ میں لے چکا ہوں۔ اس کی ایک اہم ترین خصوصیت، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اسلام کی خصوصیات بتائی جائیں گی پہچان، تو پتہ نہیں کتنی بڑی فلسفیانہ، بڑی منطقیانہ، بڑی سائنسی گفتگو ہوگی۔ جی نہیں، اسلام کی پہچان وہ معیار نہیں، اسلام کی پہچان یہ کہ یہ اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم قرآن کا بہت اہم سورہ، یہ لفظ کہتے ہوئے کبھی دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی تو نکل سکتا ہے کہ باقی سورہ اتنے اہم نہیں ہے، یہ اہم نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر موجودہ زمانے میں بھی یہ سورہ بہت اہم بن گئی، حالات کے تحت ہوتا ہے نا۔ اب جن علاقوں میں مثلا نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ نماز والی آیتیں بہت ہیں،
اور یہاں پہ چور بھی رات کو نماز پڑھتا ہے یہ کہتا ہوا کہ چوری میرا پروفیشن ہے، نماز میرا فریضہ ہے، تو وہاں پہ وہ آیتوں کی تلاوت کی اتنی ضرورت نہیں، وہاں پڑھا جائے گا کہ چوری حرام ہے مثلا۔ تو موجودہ حالات میں سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے پیغمبر کی 2 بیویوں کے ذکر سے، اور بڑی اسٹرانگ اور بڑی سخت قسم کی آیتیں آئی، اور اختتام ہوتا ہے 2 نیک بیویوں کے بیان پر، جناب آسیہ اور جناب مریم، اور اس میں بھی بہت سارے میسیجز ہیں لیکن آج میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اور بیچ میں یہ آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اتفاقاً آیت مجھے ایک آرٹیکل کسی وجہ سے پڑھنا پڑ گیا۔ جاپان میں کوئی صاحب امریکہ کے امریکن یعنی واقعاً یہاں والے، وہ 40 سال رہ کر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک جملے میں خلاصہ کیا کہ دونوں کلچر میں فرق کیا۔ جاپان دنیا کا بہت ترقی یافتہ ملک، میں پاکستان انڈیا کی مثال دوں گا تو آپ کہیں گے آپ نے بھی کس ملک کی مثال دے دی، ہم بہت سپیریئر، لیکن جاپان سے تو سپیریئر نہیں نا، وہ ہے کہا کہ یہاں پورا سوسائٹی اور پوری کمیونٹی اور پورا معاشرہ پرسن بیس ہے، سنگل بیس ہے، ہر آدمی خود، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کو یہاں کا اصول، اور جاپان ہے گروپ بیس، یعنی جس کو ہم کہیں گے فیملی بیس، وہاں اتنے زبردست فیملی ٹائز ہے۔ میں کسی مسلمان ملک کی مثال نہیں دے رہا، لیکن میں نے اپنی آنکھ سے جاپان اور کوریا میں دیکھا، ایمرجنسی کے اندر 120 سال کی عورت تھی، اس کو دیکھنے کے لیے 150 آدمی آ گئے تھے اس کے خاندان، جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اسپتال میں پورا اس کا خاندان چلا رہا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ساؤتھ کوریا اور جاپان میں دیکھا ہے، لیکن خیر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک فکر ہے نا کہ نہیں ہر آدمی، اکثر لوگ ایک جملہ بھی کہتے ہیں جو غلط ہے لیکن آج اس کی وضاحت کا وقت نہیں، کہ بھائی وہ جو کر رہے وہ کرے، ہم جو کر رہے ہم کریں، ہر آدمی اپنے قبر میں خود جواب دے، یہ بھی غلط۔ تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم جہاں سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں تم نے کتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، نماز اس نے قضا کی ہم سے پوچھا جائے۔ ہاں حالات، شرائط، اس کی کنڈیشن، ہر جگہ بولنے کا نام امر بالمعروف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ، لیکن یہ سوچنا ہی کہ بس اپنے آپ میں مگن رہو، دوسرا اچھا کرے کہ برا کرے ہم سے کیا تعلق، قبر میں اس کی قبر میں ہم کوئی تھوڑی جائیں گے۔ تو یہ بالکل الگ موضوع ہے، کیونکہ کربلا میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف زیارت وارثہ میں بھی ہے، اور جب 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے کربلا جا رہے تھے لکھ کے دے گئے تھے، لکھ کے، زبانی باتوں میں تو کبھی تبدیلی آ جاتی ہے، لکھ کے دے کے گئے تھے کہ ان لم اخرج اشرا ولا بشرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ میں ظلم کرنے جا رہا ہوں نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ تو یہی کہ آپ اس کے قبر میں نہیں جائیں گے لیکن اس کے عمل کے اندر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، البتہ کنڈیشن کے ساتھ، ہر جگہ نہیں بولنا، اس کی شرائط ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں کہاں سے کہاں جا رہا تھا، قرآن کے سورہ تحریم کی آیت، یہ اسلام کی خصوصیت، یہ ہے اسلام کی پہچان، یہ اسلام جس سے آپ حسینی اسلام اور یزیدی اسلام کو پہچانیں گے، جس سے آپ قدیری اسلام اور وہ جو 2 نمبر اسلام ہے اس کو پہچانیں گے۔ یزیدی اسلام میں 2 نمبر اسلام میں کوئی شراب پیتا ہے وہ جانے اس کا کام، کوئی حرام کھاتا ہے وہ جانے اس کا کام، کوئی نماز قضا کرتا ہے وہ جانے اس کا کام، کوئی بے حجاب نکلتی ہے وہ جانے اس کا کام۔ یہ یزیدی اسلام، یہ 2 نمبر کا اسلام، اور جو اصل اسلام ہے قدیری اسلام، حسینی اسلام۔ میں نے آقا حسین کے 2 جملے بیان کیے، ایک خود لکھ کر گئے، ایک زیارت وارثہ میں ہم سے پڑھوایا گیا، لیکن پہلی آیت قرآن قوا انفسکم، اے ایمان لانے والوں، تم سے بات ہو رہی ہے، ایمان لانے والوں سے بات ہو رہی ہے، دوسرا سے نہیں، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، کس سے بچاؤ، نارن اس آگ سے، وقودھا الناس جس کا فیول، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، سورہ تحریم کی آیت۔ اور پھر وہ بیچ میں آئی سورہ تحریم، ایسا اہم سورہ کہ شروع میں آپ دیکھیں پیغمبر کی 2 بیویوں کو کنڈیم کیا گیا، اب کیا لفظ استعمال ہوا ہے، زغت قلوبکما، اے پیغمبر کی 2 بیویاں تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اور اختتام پہ جناب مریم و آسیہ کو قرآن کریم نے پریز کیا ہے یہ کہہ کر کہ اے مومنوں تمہارے لیے رول ماڈل ہے آسیہ اور مریم، بیچ میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس میں انسان جلے اور پتھر جلے، لیکن نہیں خالی اپنے آپ کو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ویال اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی۔ یہ حسینی اسلام، یہ قدیری اسلام، یہ حقیقی اسلام،
یہ محمد عربی کا لایا ہوا اسلام ہے کہ جس میں آدمی کی ذمہ داری اپنے حوالے سے بھی ہے اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ یزیدی اسلام ہے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی تاریخی حقیقت، لوگ کہتے ہیں آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، اس کا جواب میں آنے والے کل کو دوں گا، آج میرے پاس ٹائم ہے۔ چھوٹی سی حقیقت، کیا فرق آپ کو نظر آئے گا؟ تاریخ کو دیکھیے تو قرآن کی آیت ہوگی، اب میں نے کہا نا وہ یزیدی اسلام، کیا کسی آپ کو پرواہ ہی نہیں، بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، کیا ماحول ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس ماحول۔ دیکھیے ہر جگہ کے کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بات کو سنیے گا۔ ہم لوگوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری نہیں ہم وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہمارے علماء کا ایک بہت مشہور جملہ ہے مراجع کا، ہمارا کام نتیجہ نکالنا نہیں، ہمارا کام کوشش کرنا۔ بس قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کوشش کی، ایفرٹس تھی کہ نہیں تھی، رزلٹ نکلا نہیں نکلا یہ تمہارا تعلق نہیں، آپ نے ایفرٹس کی پھر بھی اولاد بہک گئی تو آپ سے کچھ تھوڑی سوال ہوگا۔ لیکن یہ بات تو میں آگے آج نہیں بڑھا رہا ہوں، آج بہت ساری باتیں۔ اب معاویہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ بیٹا بھی ایک طریقے سے ایک مجبوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یزید کا مرد کیسے ہوا؟ میرا سوال ہے کہ پیغمبر کی بہت ہی مشہور حدیث ہے اور اسلام کا ایک بالکل وہ اصول ہے جس کی بنا پہ ہمارے اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، محاورہ بھی ہے نا پیغمبر کی حدیث، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یجوسانہ۔ اللہ ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کرتا ہے، یزید کو یزید اللہ نے نہیں بنایا، ورنہ تو اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ کو ہر بچے کو کل مولود، ہر نیو بورن مولود جو پیدا ہوا یولد علی فطرۃ الاسلام، وہ اسلام پہ پیدا ہوا، ولیکن ابواہ ہو لیکن گڑبڑ ہوتی ہے اس کے پیرنٹس کی جانب سے، یحودانہ ہو کوئی اس طرف لے جاتا ہے، ینصرانہ ہو کوئی کرسچینٹی کی جانب لے جاتا ہے، اور یجوسانہ ہو کوئی دین مذہبی اور آتش پرست کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یزید کیسے بنا؟ بہت سارے فیکٹر ہوں گے لیکن اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ بہت یعنی تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے جلدی بتا رہا ہوں، مجھے اصل موضوع پہ پہنچنا، یہ بھی اصل موضوع ہے کہ جہاں والدین کی توجہ ہے اپنے گھر کی طرف، اور اس وقت ہے جب توجہ کا فائدہ۔ 18 سال کا آپ کا بیٹا ہو گیا، اب آپ کہیں کہ میں اس کو دیندار بنانا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کی امامت، آپ سے مطلب یہ مجمع نہیں ہے، یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل آپ پھر کہیں گے مولانا آپ نے ہماری توہین کر دی، ہم مجلس سننے آتے ہیں، گالیاں کھانے کو تھوڑی آتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ 16 سال کی بچی ہو گئی، اب آپ اس کو حجاب کرانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر رہی، اب آپ کہیں دیکھیں مجبور ہو گئے، تو آپ نے تو اسٹارٹ ہی غلط وقت پہ کیا۔ اچھا جسمانی بیماریوں کے حوالے سے تو چونکہ اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے میڈیا کی وجہ سے، جب بھائی کینسر کے فلاں سائن ہے، جیسے ہی نظر آ جائے فوراً چیک کر لو کہ واقعاً کینسر ہے کہ نہیں، فلاں بیماری کی یہ سائن ہے، جیسے ہی یہ سائن اسٹارٹ ہو فوراً جاؤ۔ 90% تو ہو سکتا ہے وہ بیماری نہیں ہو، لیکن جیسے ہی یہ سائن نظر آ جائے تو حتیٰ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر بخار بھی آپ کا زیادہ چلا گیا تو جائیے فوراً جا کے چیک کر لیجیے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ یہ کام سی چیز ہے بخار ہو جانا، کم از کم ہمارے ملک میں تو خیر۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا، اس کے بعد اگر آپ کوشش کریں گے واجب تو پھر بھی ہے، لیکن طریقہ بدل جائے۔ 16 سال 18 سال میں یزید حاکم شام شکار پہ جا رہا، معاویہ کوئی شکار پہ جا رہا، ایک دم سے کوئی ایسا اس کو پرابلم ہوا، کوئی ایسا میڈیکل پرابلم۔ اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے، میڈیکل سائنس بھی لینگویجز کی طرح چینج ہوتی ہے، ایوولوشن ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے زمانے میں کتنی بیماریاں تھیں، پہلے سے مطلب ہے کہ میرا بچپنا، اور میرا بچپنا کوئی بہت زیادہ بھی نہیں۔ بعض لوگ میری مجلس سے سن کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں حضرت نوح کے بیٹوں کے ساتھ بچپن میں کھیل کود کے بڑا، نہیں بھائی میں اتنا بوڑھا نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بہت مشہور بات ہوتی، فلاں بیماری ہوئی، کہا کہ اس کا علاج ہے کہ شادی کر دو، یہ ایک طریقہ تھا بہت ساری بیماریوں کا۔ لیکن حاکم شام کو واقعاً جو بیماری ہوئی سفر کے بیچ، پرابلم تو پرانا ہوگا، تو کہا کہ اس وقت جو اس کے ساتھ ڈاکٹر سے جو بادشاہ چلتا ہے تو وہ اکیلے نہیں جاتا ہے، پوری ایک میڈیکل ٹیم چلتی ہے، یہ آپ کے سامنے کہنا بھی آپ کی توہین۔ انہوں نے دیکھا بڑے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، کہا کہ اس کا جو ایک ہی علاج ہے کہ اس رات کو اس کی شادی ہو جائے۔ میں الفاظ کو بہت زیادہ ذرا بدل کے کہہ رہا ہوں تاکہ ممبر کے احترام کے خلاف بھی نہ ہو، میسج بھی پہنچے۔ تو اب یہ تو مجبوری کا مسئلہ، اس رات اس کو چاہیے ایک بیوی،
मजबूरी का मसला, मजबूरी के अंदर जो शादियां होती है उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वरना तो क्राइटेरिया है ना कि खूबसूरत हो और खूबसीरत हो और इतनी पढ़ी हुई हो और इतनी हाइट हो और इतना रंग हो और क्या हो और इतनी इंटरनेट पे वेबसाइट बनी हुई। खैर, तो खुलासा ये है कि इस वक्त मजबूरी, एक रात की दुल्हन चाहिए कि यह प्रॉब्लम हो जाए तो जो भी मिल जाए, लंगड़ी हो, लूली हो, कांडी हो, कहानी हो, जैसी भी हो चल जाएगी। जैसे आज भी पाकिस्तान के अखबार में एडवर्टाइज छपते हैं, आपने भी देखा होगा अपने जमाने में कि जी वो एक लड़की का रिश्ता चाहिए, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, कहानी भी है, लेकिन उसके बाद वो नेशनलिटी है किसी वेस्टर्न कंट्रीज की, तो शोहर को सेट कर देगी, लाइन लग जाती है शादी करने वालों। तो अब ये मजबूरी की शादियां होती है ना, कहा ढूंढो ढूंढो भाई, हम जंगल में है ना, शिकार करने गए हैं, शिकार जंगल में होता है ना, मिल जाए कोई करीब करीब कबीला क्रिश्चियन कबीला, पूरा कबीला क्रिश्चियन, कहा भाई वहीं जाओ। इस वक्त तो मजबूरी है ना। सरदार कबीला की बेटी थी, मैसून उसका नाम, जवान भी थी, और सरदार के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं इस्लामी दुनिया में सेकंड ग्रेड का सिटीजन माना जाता हूँ, हाकिम वक्त अपना रिश्ता दे रहा हूँ, कुछ इससे तैयार हो गए। बाज़ औक़ात होता है ना कि बड़े अपने इंटरेस्ट देखते हैं, बच्चे जो हैं वो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन आजकल तो बच्चा बगावत करेगा, रिबेलियन नहीं करना शादी, उस वक्त तो ये मुमकिन नहीं था। शादी हो गई और ये उसके घर में आ गई, उस वक्त तो खेमा था, फिर जब हो गई शादी तो ले आया और महल में लाने के बाद यजीद पैदा हो गई। लेकिन वो लड़की जो थी मैसूर, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, वो सहरा में रहने वाली, डिजर्ट में रहने वाली, आजाद माहौल की आती, और यहाँ महल में आके पाबंद बन गई। ये तो आजकल इंटरनेट में आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे कि क्वींस और प्रिंसेस की जिंदगी कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, दूर से देखने में बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, उनसे पूछिए कितनी पाबंदियां उनके ऊपर होती हैं, तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर रही। और वो एक मरतबा अपने कमरे के अंदर कंप्लेन कर रही थी शायरी, और कि मैं, मेरे बाप ने मुझे कहाँ मिला के फंसा दिया है, मुझे तो खुला मैदान चाहिए, महल में आ गई, मुझे तो खजूर के दरख्तों पे चढ़ने का शौक है और यहाँ पे इतनी पाबंदियां, और कैसे बशक्ल बसूरत आदमी से मुझे ब्याह कर दिया, मुझे तो अपने कबीले का गुलाम भी कबूल है। 3-4 शेर हाकिम भी गुजर रहा था इस कमरे के करीब से, सुना अच्छा मैंने जिसको इतनी इज्जत दी और अपनी मलका बना दिया, और वो ये कह रही है, फिर आके फौरन कहा जाओ तलाक तलाक तलाक, जाओ अपने कबीले और इसको भी लेके जाओ। चुनाचे यजीद इस कबीले में आ गया। या कबीले का प्रोफेशन क्या, पहले जमाने में हर कबीले का एक प्रोफेशन होता था, धोबी अलग, जूते बनाने वाले अलग, बात लंबी हो रही है लेकिन जहां तक मैं ले जाना चाह रहा हूं बस वहां आ गए। इस कबीले का प्रोफेशन ये था कि ये लोग अपने बच्चे और बच्चियां दोनों को गाना सिखाते थे और डांस सिखाते थे। इस्लामी दुनिया में ये इंटरटेनमेंट के 2 तरीके उस जमाने में बड़े पॉपुलर थे, लेकिन क्योंकि इस्लाम में तो इस पे पाबंदी, गाना भी हराम है, गाना भी हराम है, गाना भी हराम है, गाना सुनना भी हराम। अचानक आवाज कान में पड़ जाए, अचानक भी ना पड़े, वैसे भी पड़ जाए, आप सुनना रहे तो अलग बात, लेकिन वैसे हराम, बदतरीन गुना, बल्कि ऐसा खतरनाक किस्म का गुना, लफ्ज़ खतरनाक मैंने कहा, ऐसा खतरनाक गुना कि मासूम की एक हदीस मैं पहले बहुत पढ़ता था तो लोग कहते थे कहां से पढ़ दी, अब तो शहीद दस्ते गैब की किताब है मेजर सिंह या गुनाह कबीरा, उसमें आप गाने के चैप्टर में जाके ये हदीस पढ़ लीजिए शुरू में कि इमाम ने फरमाया कि गाना तो वो गुना, अगर आदमी मुसलसल सुने तो इन्नल गिना यमकुतुल निफास कमा यमकुतुल माउज़्ज़त, जैसे अगर कहीं मुसलसल बारिश होती रहे ना तो जमीन से सब्जा निकल आता है, घास निकल आती है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई बीज नहीं बोना, खुद ब खुद का मुसलसल गाना सुनते रहो तो यमकुतुल निफाक, दिल में निफाक पैदा हो ही जाता। मोमिन मुनाफिक, मोमिन को मुनाफिक बनाने वाला अमल है। और इसके अलावा जो हदीसें हैं वो तो हैं अपनी जगह, तो मुसलमानों को सुनना भी है, लेकिन चूंकि इतनी सख्त हदीसें हैं तमाम इस्लामी फिरकों में, तो इस प्रोफेशन में लोग जाते नहीं थे। अब ये ईसाई कबीला, इसने ये प्रोफेशन इख्तियार किया, अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, लड़कों को लड़कियों को, और इस्लामी दुनिया में भेज देते हैं। फिर जिनको डांस पार्टियां कराना है, जिनको गाने की महफिलें कराना है, वो इनको हायर करते। आज भी ये कंसर्ट जो होते हैं ये वहां से सिलसिला चले। और इसमें एक बात मैं ज़िम्नन और कहूं,
गाना हराम है, गाना हराम है, म्यूजिक हराम नहीं। म्यूजिक की दो किस्में, हलाल और हराम, वो एक अलग डिबेटेबल मौजूद, डिबेटेबल नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहता। नॉट एवरी म्यूजिक इज हराम, नॉट एवरी म्यूजिक इज हलाल, और 50-50, गाना तो 100% हराम। खैर, लेकिन आमतौर पे गाने की तरफ ज्यादा तवज्जो, डांस की तरफ कम तवज्जो, जबकि डांस भी बदतरीन गुनाह, वो भी हराम। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मेरा तो, अब देखिए, जो मेरी एज है उस एज में तो आदमी वैसे ही अल्लाह अल्लाह करता है, तो मैं तो खैर बचपने से ही कर रहा हूं अल्लाह अल्लाह। तो मुझे इन चीजों का शौक नहीं है जिससे सोशल मीडिया कहते हैं। बल्कि मुझे याद है कि अब आजकल जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो पूछते हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट, मैं कहा कोई नहीं, यकीन नहीं आता उसको, वीजा ऑफिसर वो फॉर्म भरवाते हैं उसमें यकीन नहीं आता है। मैंने कहा चेक कर लीजिए, चेक करते हैं, नहीं निकलता, तो बड़े आराम से मैं हर जगह से आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन सुना कि आजकल एक खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है टिकटॉक, और उसके अंदर इंतहाई शरीफ घराने की सैलानियां बच्चियां ज्यादातर डांस करती नजर आ रही, गाना नहीं है इतना जितना डांस। ये मुख्तलिफ पोज बनाना, इस तरह घूमना, उस तरह चलना, अब ये जो टिकटॉक के लोग हैं उनको मालूम हो। गाना भी इस्लाम में जितना हराम है उसी तरह से ये डांस भी। अब हमारे यहाँ बर्थडे पार्टियों में भी बच्चियां डांस करती हैं, हमारे यहाँ शादियों में भी बच्चियां डांस करती हैं, और इस गाने तवज्जो नहीं होती है। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते मासूमीन की विलादत में चला गया है कि 13 रजब है तो भंगड़ा डाला जाएगा, और 3 शाबान है तो भंगड़ा डाला जाएगा। ये डांस की कोई फैसिलिटी, मुझे ज्यादा इस पे मैंने कोई पीएचडी नहीं की है, लेकिन ये सब का सब हराम और गुनाह। लेकिन माहौल ऐसा बन रहा। अब मैं एक छोटा सा अपना रियल वाकया सुना दूं, फिर बात को आगे बढ़ा। ये है 2 नंबर इस्लाम। देखिए यजीद ही तो 2 नंबर इस्लाम है ना। यजीद को सुनिए, समझिए, छोटा सा वाकया कुछ अरसे पहले का है, कि बिल्कुल रिसेंट नहीं। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि मौलाना मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, मैं चाहता हूं उसको कुरान पढ़ना सिखाऊं, तो आपके स्टूडेंट में या शागिर्दों में कोई ऐसा है जो कुरान की तालीम दे सकता है तो बहुत मुनासिब होगा। मैंने कहा हाँ है, बहुत सारे। चुनांचे उन्होंने ट्यूशन लगा ली अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाने। ये काम सही चीज है, कोई खास बात नहीं। कुछ अरसे के बाद वो जो मेरे स्टूडेंट थे वो मुझे मिले। मैंने कहा कैसा जा रहा है सिलसिला, ठीक चल रहा है, वो कैसा आप सेटिस्फाई? कहा नहीं मौलाना, 1-2 साल तो चला, उसके बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया। कहा नहीं चाहिए हमें अब ट्यूशन। मैंने साहब से पूछा कि भाई अगर आप का इरादा नहीं था तो बिला वजह आपने उनको परेशान की, पता नहीं कितने ट्यूशन छोड़ के उन्होंने मेरे कहने पे ये ट्यूशन ली। तो मौलाना नहीं, उस पर प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि मैं 2 ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई एक तो मुझे छोड़ना चाहिए। मैंने छोड़ दी। मैंने कहा दूसरी कौन सी? कहा आपको तो पता है ना आजकल का माहौल, मुझे टीचर रखना था जो मेरी बेटी को सिंगिंग और डांसिंग सिखाए, और वो जरा कुछ मेडिकल साइंस जानते थे, शायद डॉक्टर भी होंगे। का यही एज होती है, बच्चों की हड्डियां जरा नर्म होती हैं, तो जैसा उनको सिखा दो तो सीख लेते हैं, और वोकल पार वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी डॉक्टरी शुरू कर दी। मैंने तो कहा बहरहाल हाथ जोड़े कि भाई मैंने आपसे दास्ताने हमजा नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि मसला ये था कि मैं ये टीचर रखूं जो मेरी बच्ची को डांस सिखाए ताकि वो आगे सोसाइटी में आगे मूव कर सके। या कुरान का क्या, कभी भी सीख लेगी, बुढ़ापे में भी सीख लेगी तो क्या है, मगर बुढ़ापे में तो डांस नहीं करेगी ना। डांस तो अभी करेगी बर्थडे पार्टी में, डांस तो अभी करेगी अपनी बहन की शादी में। चुनांचे मैंने वो कुरान टीचर को इसलिए निकाल दिया और इसको इसलिए रखा। ये रियल वाकया है जो मेरे साथ 25 साल पहले पेश आया। 25 साल में तो दुनिया और आगे बढ़ गई। बहुत जल्दी क्विक बात अर्ज कर दूं। जब कोई चीज हराम होती है तो मैं मर्जे का फतवा बता रहा हूं, सिर्फ आगा सिस्तानी का बाकी का नहीं। तो जब कोई चीज हराम होती है ना तो मर्जे की रिसर्च के बाद एक तो बिल्कुल क्लियर कट हराम, उसको कहते हैं फतवा। और एक ये है कि जिसमें जरा डिबेट की गुंजाइश है उसको कहते हैं एहतियात वाजिब। एहतियात वाजिब में भी आपको उस चीज से अवॉइड करना है, लेकिन उसमें अगर सेकंड बेस्ट मर्जे मिल जाए, सेकंड बेस्ट, और वो इजाजत दे दे तो काम चल जाए। जैसे आप हज कैसे करते हैं, आप सिस्तानी के मून साइटिंग के फतवे पे तो आप हज नहीं कर सकते, ये डिटेल अलग है, टाइम नहीं है और मौजू भी नहीं है और हर एक को इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो अब ये डांस के हवाले से एक तो क्लियर कट हराम फतवा है जिसमें कोई किसी किस्म की डिबेट नहीं है।
کہ عورت کے لیے مرد کے ساتھ نامحرم مرد کے سامنے اور مرد کے لیے نامحرم عورت کے سامنے ڈانس حرام، مرد کے لیے بھی حرام۔ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا مہندی میں کہ یہ لڑکے ڈانس کریں گے ادھر لڑکیاں ڈانس کریں گی، دیکھیں کون جیتے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ امریکہ کا ماحول ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان ہی کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب پاکستان میں یہ ہے تو یہاں تو ذرا ہر چیز میں ذرا ایڈوانس ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں۔ یہ تو کلیئر کٹ حرام، کون سا؟ نامحرم کے سامنے ڈانس، اپوزٹ سیکس۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نہیں سملر سے، اس کے بعد 3 قسمیں بنتی ہیں جس میں 2.5 حرام ہے، ایک ہاف ایسا ہے جو حلال، وہ آغاز سیستانی کا فتویٰ کہہ رہا ہوں دوسروں پر۔ 2.5 کون سا حرام ہے؟ سملر سے، مرد مردوں کے سامنے ڈانس کرے جیسے 13 رجب کو کراچی میں بھنگڑا پڑتا ہے، یا عورتیں عورتوں کے سامنے ڈانس کرے خالی لیڈیز کی محفل، کوئی مرد نہیں، احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام۔ نمبر 2، مرد اپنی محرم عورتوں کے سامنے ڈانس کرے، جو محرم جن میں کوئی حجاب نہیں، اور عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے ڈانس کرے، احتیاط واجب پہ یہ بھی حرام۔ اور تیسرا وہ ہے جو آدھا حلال ہے آدھا حرام، اور کی جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی اگر صرف شوہر کے سامنے ڈانس کرے، کوئی نہ ہو، نہ مرد نہ عورت نہ محرم نہ نامحرم، تو وہ جائز۔ لیکن وہی شوہر اگر بیوی کے سامنے ڈانس کرے تو وہ بھی حرام۔ شوہر بیوی کے سامنے احتیاط واجب، وہ یہ ڈانس کی بات ہو رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں نا کیا، وہ محاورے والا ڈانس نہیں کہ فلاں صاحب تو اپنے شوہر کو، فلاں بیوی تو اپنے شوہر کو انگلیوں پہ نچاتی ہے، کوئی غلط نہیں، وہ والے ڈانس کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پاسن جو اصل جو ڈانس آپ سمجھ رہے ہیں ڈانس ایک پارٹی، اب چاہے ٹک ٹاک بنا رہے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے برتھ ڈے ہو، چاہے خوشی ہو، کچھ بھی، اور چاہے معصومیت کی خوشی، اتنا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قصیدے اور نوحے اگر گانے کے انداز میں ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ ڈبل گناہ، یہی ڈانس کا مسئلہ ہے۔ خیر، اب یہ بیچ میں بات آ گئی، یزید جس قبیلے میں ہوش سنبھال رہا، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ سارا قبیلہ ایسا ہے کہ جس کا پروفیشن ہے ڈانس اور سنگنگ، ہر ایک کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر ایک کو یہی لوگ بڑے ہو کر یہ ٹریننگ لے کر اسلامی دنیا میں جائیں گے، ان کا بھی روزگار چلے گا، قبیلے کا بھی روزگار چلے گا۔ جناب یزید کا ماحول یہ ہے کہ وہ ماں کے پاس آتا ہے تو وہ گانے میں یا ڈانس میں مصروف، ٹریننگ لے لے، وہ ماموں کے پاس جائے، وہ نانا کے پاس جائے، وہ فیملی میں جائے، وہ دوستوں کے پاس جائے، وہ گلیوں میں جائے، وہ کسی پلے گراؤنڈ پہ جائے، جہاں پر بھی جائے اسی کی مشق چل رہی ہے۔ کیا کہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ریاض کرنا، بہت ذرا سخت اردو ہو گئی نا تو، لیکن یہ یزید کا ماحول، جب اس ماحول میں یزید پہلا بڑھا کہ گانا اور ڈانس، ڈانس اور گانا، گانا اور ڈانس، تو ہمارے سامنے وہ یزید آیا کہ جو پیدا ہوا تھا اسلام پر، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، حدیث میں ایکسیپشن نہیں ہے کہ یہ حدیث سوائے یزید کے ہر ایک کے لیے، اس نے یزید کو یزید بنانے میں پھر اور بھی فیکٹر جمع ہوتے چلے گئے، لیکن مین کاز تھا بچپنا۔ السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا بطن امہ، پیغمبر کی مشہور حدیث، جو آدمی نیک بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے فاؤنڈیشن پڑتی ہے، اور جو آدمی شقی اور ظالم بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ یزید کا اسٹارٹ تھا، پھر تو آگے جو تھا وہ تھا۔ اب ادھر آئیے دوسری طرف، اب جو شخصیتیں ہیں ان کے لیے تو جملے کہنا بھی توہین آمیز ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اب زینب کبریٰ ہے مثلا، امام حسین اور آقا حسن کی بات تو نہیں کر رہا، وہ تو امام معصوم، زینب بھی صاحبہ عصمت صغریٰ ہیں۔ زینب کبریٰ کا ماحول کیا؟ نانا کے پاس جائے تو نانا رسول خدا اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب اتنی نمازیں نہ پڑھا کرو، ذرا اس کو کم کر۔ ہر ایک سے قرآن کو کمپلین ہے کہ وہ ہماری عبادت نہیں کرتا، رسول سے کمپلین ہے کہ یہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، کم کیا جائے۔ اگر بابا کے پاس جائیں تو بابا تو ایسی عبادت کرتا ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے۔ ماں کے پاس آئیں تو ماں کی حالت جناب فضہ بتا رہی کہ روزانہ میری شہزادی دن بھر گھر پہ کام کرنے کے بعد پوری رات چند دقیقے نیند لے کر پھر جو مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو صبح تک حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دونوں پاؤں برم آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھ کے بستر تک سہارا لے کے جاتی ہے سویلنگ کی وجہ سے۔ نانا، بابا، ماں، بھائی حسن، بھائی حسین،
یہ ماحول بنتا ہے طہارت کا، یہ ماحول بنتا ہے عبادت کا، یہ ماحول بنتا ہے نمازوں کا، یہ ماحول بنتا ہے حرام سے بچنے کا۔ میں نے کہا جملے بھی توہین لگ رہے ہیں معصومین کی، لیکن یہ ماحول تو زینب سامنے ہے، وہ ماحول ہے تو یزید سامنے آئے، اور قرآن نے کہا آپ دونوں اسلام کو پہچانیں، جو زینبی اسلام ہے، جو حسینی اسلام ہے، جو غدیری اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو محمد کا لایا ہوا اسلام ہے، اس کے اندر اس انداز سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور زینب کبریٰ کا لفظ زبان پہ آیا تو ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، اب جو بات کہہ رہا ہوں لوگوں نے بہت ساری مجلسیں میری میڈیا پہ سنی ہیں تو ان کو ذرا ریپیٹیشن لگتا ہے، لیکن چند منٹ کی بات۔ ہمارے یہاں شہزادی زینب کبریٰ کا ایک لقب بہت مشہور ہے، ثانیہ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں، کیا کسی معصوم نے، کیا کسی امام نے کبھی یہ لقب استعمال کیا؟ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط لقب ہے، یہ بالکل صحیح لقب ہے۔ جو شہزادی کی سیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لقب کسی معصوم کی زبان پہ نہیں آیا۔ شہزادی زینب کے فضائل دیکھی ہم نے، شہزادی زینب کی سیرتیں دیکھی ہم نے، شہزادی زینب کا رتبہ دیکھا ہم نے، تو ہم نے کہا یہ ثانیہ زہرا۔ لیکن حدیث کے اندر شہزادی زینب کے لیے کیا لگتا ہے؟ پیغمبر کی حدیث، یعنی حدیثوں میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر کی حدیث، جس صبح کو شہزادی زینب ولادت کے بعد پیغمبر لے کے مسجد میں آئی۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جس رات شہزادی زینب پیدا ہوئی رسول خدا ٹریولنگ پہ تھی، جیسے ہی واپس آئے بیٹی کے گھر گئے، مبارکباد دی، بچی کو لے کے مسجد میں آئے۔ اور دوسری روایت ہے کہ نہیں اس وقت مدینے میں تھے، اسی رات جس رات ولادت ہوئی ویری نیکسٹ ڈے زینب کبریٰ باپ نانا کی گود میں ہے، اس کو لے کے آئے۔ بہرحال دونوں روایتیں کیا 2 دن کا فرق ہوگا، 3 دن کا۔ مسجد میں آ کے شہزادی زینب کا ایک عجیب طرح سے پیغمبر نے انٹروڈکشن کرا ہے، کبھی غور کریں اس پر۔ کہا بنتی حاضی مسیل و خدیجہ، میری یہ بیٹی مثل خدیجہ ہے، یہ ثانیہ خدیجہ، ثانیہ زہرا نہیں تھا۔ میں پھر ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس لقب کو غلط کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے ڈر نہیں، آپ تو سن رہے، ڈر ہے کہ جب انٹرنیٹ پہ کلپ کو کاٹ کے لگا دیتے تھے، یہاں سے کاٹا وہاں سے کاٹا اور لگا دیا، لیکن چلے خیر، زندگی بھر میں نے اس کا سامنا کیا ہے تو اب بڑھاپے میں کیا ڈرنا۔ لیکن پیغمبر کی زبان میں آئے یہ ثانیہ خدیجہ، مسیل و خدیجہ مثل خدیجہ۔ سوال یہ کہ آخر پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی خدیجہ سے کیوں شباہت دی؟ یہ زینب یا خدیجہ سے مثل کہنا بہت بڑا زینب کبریٰ کا امتحان بتا رہا ہے، اور وہ امتحان کیا؟ یہ شہزادی زینب کی سیرت کا صرف ایک مختصر پہلو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں ظاہری تو شہزادی فاطمہ ولادت سے لے کے شہادت تک پوری زندگی فقر و فاقے میں گزری، پوری زندگی۔ بھائی جس وقت شہزادی پیدا ہوئی اس وقت مسلمانوں میں بڑا سخت وقت تھا، 2 سال کے بعد شیب ابی طالب میں چلے گئے، جہاں درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا، اور اس کے بعد پھر جو مدینے میں پہنچے تو فاقے، یعنی شہزادی فاطمہ کا نام آتا ہے ہر مومن مومنہ کے ذہن میں، شہزادی کے گھر کے فاقے آ جاتے ہیں۔ فقیر بھی آ کے اگر کچھ مانگتا ہے تو چادر گروی رکھوا کے ایک وقت کی روٹی دی جاتی ہے، اس گھر میں روٹی موجود رہی، اور یہ سلسلہ چلا شہزادی کی شہادت تک۔ پیغمبر نے ایک ہی تحفہ دیا تھا بیٹی کو فتح، وہ بھی چھین لیا گیا۔ تو شہزادی کی زندگی جب آئے گی شہزادی فاطمہ کی فاقے، فخر، غربت اختیاری، مجبوری والی نہیں، کائنات کے مالک کہاں ہے شہزادی، ان کے نام پہ ہر ایک کو رزق ملا کرتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کہہ رہا۔ اور جناب خدیجہ کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دولت، مال، ثروت، یعنی بہت زیادہ اپنے زمانے کی مالدار ترین خاتون، ہر ایک کو معلوم۔ قربانی تو بعد میں دی نا، لیکن جب پیغمبر سے شادی اس وقت بھی، اور اس کے بعد اعلان رسالت 15 سال کے بعد، اس وقت خدیجہ کی دولت کا ٹھکانہ تھا کچھ؟ عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون کہلاتی، سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھی، اور وہ لباس بھی ایسا کہ ایک بار جو لباس پہنا دوبارہ نہیں پہنا، اٹھا کے کنیزوں کو دے نیا لباس۔ ساری زندگی خدیجہ کی سوائے آخری چند سال اس طرح گزری۔ اب ہمارے سامنے 2 نمونے، ایک خدیجہ کا، ایک ان کی بیٹی فاطمہ کا۔
ایک نے ساری زندگی دولت میں گزاری، ایک نے ساری زندگی فقر و فاقے میں گزاری۔ جناب زینب کو کہا گیا یہ مثل خدیجہ، اس کے کئی انٹرپریٹیشن ہے اور سب صحیح۔ چاہے سب سے پہلا پیغام تو یہ دیا گیا کہ میں نے اس لیے اس کو مثل خدیجہ کہا کہ خدیجہ تو ہر ایک کی ماں ام المومنین ہے نا، جناب خدیجہ پہ تو کسی کو شک نہیں۔ کوئی اپنی ماں کے سر سے چادر کھینچ سکتا ہے، کوئی اپنی ماں کے بازو میں رسی باندھ سکتا ہے، کوئی اپنی ماں کو قیدی بنا سکتا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہا اور ایک یہ وجہ جو اب بتا رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں، جنہوں نے میری اصل تقریر سنی ان کو پتا ہے کہ میں کتنا ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ کی ساری زندگی ایسی تھی ماں کے پاس، گویا سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی، دولت کے انبار تھے جناب زینب کبریٰ سے۔ آپ نے جناب زینب کی سیرت میں کبھی سنا ہے کہ فقر و فاقہ؟ وہاں تک تھا جب تک کہ ماں زندہ تھی۔ جناب زینب کی شادی عرب کے سب سے مالدار شخص سے ہوئی۔ آج کل دنیا کا سب سے مالدار شخص کون ہے؟ 3-4 نام میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ اس وقت سب سے زیادہ مالدار شخص تھے جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ، اون و محمد کے والد۔ ابھی اون و محمد تو پیدا نہیں ہوئے نا، بہت دور کی منزل۔ عبداللہ ابن جعفر طیار عرب کے سب سے مالدار شخص تھے۔ پیغمبر نے ان کو دعا دی، خدا بندہ اس کی تجارت میں برکت عطا کرنا ہے۔ پورا واقعہ میں پڑھتا ہوں، ٹائم نہیں۔ جب زینب کبریٰ شادی کے قابل، اہل بیت کے گھرانے میں تو 8 سال 9 سال 10 سال، اب آج کل کے ماحول کے اندر تو یہ کہنا توہین اہل بیت ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ کم عمر میں شادی ہوتی، مولا نے اپنے بڑے بھائی شہید بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کو پالا۔ عبداللہ یتیم ہو گئے۔ علی تو وہ ہیں جو عام یتیموں کو پالتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا، 19 رمضان کو پھوپھڑے کے یتیم بچے اپنا دودھ کا پیالہ لے کے آ گئے، تو عام یتیموں کو پالے تو یہ تو سگے بھائی کا یتیم عبداللہ کو مولا نے پالا۔ وہ جوان ہوئے، ادھر زینب کبریٰ شادی کے قابل، مولا نے ان دونوں کی شادی کر۔ جعفر طیار کا بیٹا ہے، علی کی بیٹی ہے، زینب بیاہ کے عبداللہ کے گھر میں آئی۔ اور عبداللہ کون ہے؟ عرب کے سب سے مالدار شخص۔ یہاں تک کہ عرب میں چیز مشہور تھی کہ اگر 2 آدمیوں میں کبھی پیسے کا جھگڑا ہو جائے، جھگڑے ہوتے رہتے نا، کبھی بزنس کا مسئلہ ہو گیا، کبھی میراث کا مسئلہ ہو گیا، کبھی دکاندار اور کبھی یعنی رینٹر کا اور جو مالک مکان ہے اس کا جھگڑا ہو جائے، ہوتے ہیں۔ اب کسی طرح ڈسپیوٹ طے نہ ہو، تو جملہ کہتا تھا وہ آدمی جس سے ہم ڈیمانڈ کریں لاؤ پیسے، میں تو نہیں دے سکتا، جا کے میرے طرف سے عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لیا، اور بس لے لیا۔ عبداللہ نے سنا کہ میرا نام لیا، کتنا ہے اس کا قرضہ؟ 10,000 لے جاؤ، 15,000 لے جاؤ۔ یہ محاورہ تھا عرب کا۔ مجلس اختتام پہ پہنچ رہی ہے، آغاز میں نے لکھنؤ کی زبان سے کیا تھا، اختتام لکھنؤ کے جملے میں تھا۔ لکھنؤ میں جملہ ایک زمانے میں تھا بہت پہلے، جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ تو عبداللہ ابن جعفر طیار تو واقعا ایسے اتنی دولت جس گھر میں زینب نے دیکھی ہے، پوری جوان۔ آپ نے جناب زینب کے بچپنے کے بعد سے لے کے کربلا کے درمیان تک کے جو زینب کے 50 سال ہیں ان کے بارے میں کیا پڑھا، کیا سنا؟ بہت تفصیل ہے بھی نہیں ہمارے پاس۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی۔ تاریخ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کے حوالے سے خاموش رہی، معصومیت بھی پسند نہیں کرتی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ شادی کے بعد جس گھر میں آئی وہ عرب کا سب سے مالدار گھرانہ تھا، اور ایسا تھا کہ خیر سینکڑوں میل دور رہنے والا اگر کہتے کہ میرے 10,000 ان سے لے لینا تو مل جاتے۔ زینب کو تو یہ اپنا گھر، ہر وقت درہم و دینار کی بارش۔ بھئی اندازہ کر لیں کہ کبھی اگر حکومت شام کو قرضہ لینا پڑتا تھا، گورنمنٹ عبداللہ ابن جعفر طیار سے قرضہ لیتی، اتنی دولت تھی۔ حکومت کسی ایک آدمی سے قرضہ لے، آج کل ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ادارے، ایک آدمی۔ اس گھر میں زینب نے زندگی گزاری، نہ کبھی فاقے کا تصور ہے، نہ کبھی پھٹے ہوئے کپڑوں کا تصور ہے، نہ سادہ زندگی تھی، لیکن گھر میں تھا سب۔ یہ زینب کبریٰ کو جب اس طرح قیدی بن کے جانا پڑا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا اور پانی نہ مانگا جا رہا، اور صدقے کے کھجور آتے ہیں تو منع کر دیں کہ نہیں صدقہ ہم نہیں لے سکتے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے جو معصوم کی ایک حدیث کا ترجمہ، تو ایک آدمی ہمیشہ سے غریب ہے اور غریب ہو گئے وہ برداشت کرے، ایک آدمی بہت اچھی حالت میں خدا کسی بنے کی نہ بگاڑے، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ زینب کبریٰ کا بہت بڑا یہ ایک امتحان ہے جو اس لیے ہمارے سامنے نہیں آتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ زینب کی زندگی کا وہ پہلو نہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے ماں نے ساری زندگی فاقے میں گزاری اس طرح بیٹی نے بھی گزاری۔
नहीं, बेटी ने नानी की तरह से गुजारी, लेकिन जिंदगी सादा भी थी। और जब वक्त पड़ा इस्लाम को, तो यही ज़ैनब फाके भी करने को तैयार। कंप्लेन की किसी मरहले में अल्लाह से, हम तो अगर किसी गरीब को $200 दे दिया और फिर हमारे घर में परेशानी आ जाए, हम कहते हैं या अल्लाह हम तो तेरे रास्ते में देखे, हमारे ही घर में इम्तिहान आना। ज़ैनब ने सारी जिंदगी राह खुदा में लुटाया। भले नहीं कहा कि खुदा बंदा मेरे घर में फाके आना, अपने फाके फिर भी बर्दाश्त हो जाते, बच्चों के फाके बर्दाश्त नहीं होते। फिर भी कोई कंप्लेन की, कभी खाने की, कभी पानी की, कभी कैद। वो यजीद जिस माहौल में पला ये ज़ैनब, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो एक मां ने अपने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए। ये है हुसैनी इस्लाम। बहुत जल्दी मैंने बात को समेटा, लेकिन उसूल वो औलाद के हवाले से था जो इंशाअल्लाह तफसील कराएंगे, क्योंकि आज इख्तिताम मजलिस पर शबी बरामद होंगी, तबर्रुकात यानी अलम वगैरह आएंगे, तो दुआ का मौका तो नहीं होता है, तो हम इसी मरहले पे दुआ, मुख्तसर दुआ से फारिग हो जाए। खुदा बंदा ये मोमिनीन और मोमिनात जो इस वक्त ज़ैनब कुबरा के लाल का मातम करने बैठे, ये जुमले आप समझे नहीं होंगे, वैसे आपने सुना है जिंदगी भर, अभी नहीं समझे। ज़ैनब कुबरा के लाल वो हैं जिनका मातम उनकी अपनी माँ ने भी नहीं किया। ये मोमिनीन इस वक्त उन शहजादों का मातम करने बैठे, ये मोमिनात इस वक्त उन शहजादों को पुरसा देने बैठी। खुदा बंदा इनको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, ज़ैनब कुबरा के वसीले से इनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा। खुदा बंदा ज़ैनब कुबरा की जो सीरत सामने आई है, तो हमें अपनी औलाद की जितनी हमारे बस में ताकत है उतनी तरबियत की तौफीक अता फरमा, ज़ुहूर इमाम में तालीम फरमा। खुदा बंदा ज़ैनब के और मोहम्मद का वास्ता हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, लेकिन दिल को जरूरत पड़े तो कुर्बान करने का जज्बा। करबला की अजीब शहीदें, जुमला मैंने कह दिया ना कि जिनकी मां ने उनका मातम नहीं, बल्कि अगर कोई और मातम करना चाहता है तो उसे भी रोक रहे। वो ज़ैनब कुबरा। रिवायत यह है कि 8 ज़िलहिज्जा तक मेरा मजलूम आका मक्के में था। 8 तारीख को अपने हज को उम्रे में बदला। जो 3-4 दिन पहले मैंने वाकया बताया था कि जब इहराम पहन लेते हैं तो अपनी मर्जी से उतार नहीं सकते। हुसैन ने हज का इहराम पहना, तो अब हज तो कर नहीं सकते, लेकिन इहराम कैसे उतरे? तो हज को उम्रे में कन्वर्ट करो, तवाफ करो और इहराम उतारो, तवाफ को सही करो और इहराम उतारो। और हुसैन चले मक्के से कूफे की तरफ, मगर ऑन और मोहम्मद दोनों को मक्के में छोड़ दिया। वजह, ज़ैनब कुबरा के शौहर यानी हुसैन के फर्स्ट कजिन, जो उम्र में हुसैन से बड़े, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और बीमार थे, कुछ बीमारियां भी थी। का बेटा ऑन, बेटा मोहम्मद, तुम्हारा बाप बूढ़ा है, तुम्हारा बाप बीमार है, तुम अपने बाप की खिदमत करो, इसमें ज्यादा इसकी अहमियत है। और ये कह के दोनों को रोक, आका का हुक्म आ गया, शहजादे कुछ नहीं बोल सकते और हुसैन चले। आप में से जो लोग मक्के गए तो यकीनन एक उम्रे के बाद आपने दूसरा उम्रा किया होगा। तो एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद आयशा है, लेकिन असली नाम कुछ और है। वहां तक आप जाते हो इहराम पहनने, हुसैनी काफिला वहां तक पहुंचा, उससे 5 मील दूर है मक्के से। जब काफिले 5 मील तक चलते हैं ना, तो स्टे नहीं करते, स्टे करते सुबह गए तो शाम को जाते हैं। तो बाद उलमा ने लिखा है कि जो 28 माइल कोई मुसाफिर कसर होता है तो वो एक दिन का सफर, बाद में लिखा 5 मील दूर गए, अभी तक काफिला निकला है मक्के से। हुसैन ने कहा अब्बास सवारियां रोक, अब्बास सारे काफिले का इंतजाम करते, सवारियां रोक। कहा अब्बास मेरा खेमा लगा दो, मैं अपने खेमे में जाऊंगा। अब्बास ने खेमा भी लगा दिया, और जब खेमा लग गया तो आका हुसैन के साथ इस खेमे में और हाथ जोड़ के कहा कि मौला ये फरमाइए कि बाकी जितनी सवारियां हैं जिस पे बीबियां बैठी, क्या इनको भी रोक तो दिया जाए, इनको भी बिठा के खेमे लगा के इन बीबियों को भी खेमों में पहुंचाया जाए? कहा नहीं अब्बास, सिर्फ मेरा खेमा, और देखो बाहर जाओ मेरा मेहमान आया है, उसका इस्तेमाल करके रहो। अब्बास अलमदार खेमे से बाहर देखते कौन मेहमान आया होगा, तो देखा कि और कोई नहीं,
शहजादी ज़ैनब कुबरा के शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आ रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं कि दोनों बेटे साथ हैं, एक तरफ कौन है और बाप के दूसरी तरफ मोहम्मद। ज़ैनब कुबरा को मालूम कि मेरा शौहर आया और अब्बास के रज़दार को पता है कि ज़ैनब कुबरा की वजह से इनका रुतबा कितना बुलंद। इस्तेफाल किया, आका के खेमे मिले। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बहनोई है ना और उम्र में भी बड़े, और फंस कर दिन भी कहा हुसैन तू कूफे जा रहा, तेरा बाबा कूफे में 5 साल हुकूमत कर चुका, मैं उस वक्त तेरे बाबा के साथ रहूं भी था, अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी पेशानी के बाल पकड़ के तुझे रोक लेता और कम से कम कूफा तो ना जाने देता। लेकिन मुझे पता है कि जो तू वही करता है जो हुक्म खुदा होता, इसलिए मैं रोकने नहीं आया, अगर मेरे बस में होता तो मैं रोक ले। सिर्फ इसलिए आया हूं कि आखिर में मैं अपनी बीवी ज़ैनब से कुछ कहना चाहता हूं। हुसैन ने कहा अब्दुल्ला मेरे चचा के बेटे, तू ज़ैनब की सवारी बाहर है, वो आपकी बीवी है, जाइए जो कहना है कहिए। अब्दुल्ला हुसैन के खेमे से निकले, ज़ैनब कुबरा की महफिल के पास अभी महफिल पे हाथ रखा था और सलाम किया था, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। ज़ैनब कुबरा ने सलाम का जवाब तो दिया, वो तो फौरन देना बाकी, वालेकुम सलाम यब्ना अम्मी, है मेरे चचा के बेटे, जवाब सलाम लो। लेकिन तड़प के एक जुमला था तो मैंने पहली मजलिस में भी अर्ज किया, ज़ैनब के दिल में ख्याल है मेरा शौहर इस वक्त यहाँ पे क्यों आया, ऐसा तो नहीं है कि मुझे वापस ले जाने आया हो, और अगर वापस ले जाने आया हो तो शौहर की इजाजत के बगैर बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक रिवायत है कि जब शादी हुई थी तो मौला ने शर्त रखी थी, लेकिन वो रिवायत इतनी साबित नहीं है। दिल में ख्याल आया कहीं मुझे वापस ले जाने तो नहीं आए, और अगर मेरे शौहर ने वापसी की बात कह दी तो मुझे वापस जाना पड़े, ये दिल में ख्याल है। जिस वक्त से पता चला कि अब्दुल्ला आए हैं, दिल में यही ख्याल। तो इधर अभी अब्दुल्ला ने हाथ रखा है महफिल में, सिर्फ सलाम किया तो ज़ैनब कुबरा ने तड़प के जवाब सलाम दे के कहा कि है मेरे चचा के बेटे, अगर मुझे वापस ले जाने आए तो ज़ैनब वापस चले, मगर ज़ैनब को नहीं ले जाओगे, ज़ैनब का लाशा जाएगा, ज़ैनब की मैयत जाएगी। क्या भाई से अलग होके ये बहन जिंदा रह सकती है? मैंने जो जुमला एक दिन कहा था वो आज दोबारा दोहरा, जो ज़ैनब ने कहा है तो ज़ैनब सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा की सिद्दीक़ा बेटी, गलत बयानी भी नहीं करती है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर मुबालगा भी नहीं करती। अगर ये कहा कि भाई से अलग होके मैं मर जाऊंगी तो सवाल ये है कि फिर जब असर आशूर हुसैन से अलग हुई तो उस वक्त ज़ैनब जिंदा कैसे है? मेरा जुमला याद कीजिएगा, मैं बार बार वार्स करता हूं। ज़ैनब मर गई, आशूर को ही मर गई थी ज़ैनब, जब मुझे सुना मेरा भाई जा रहा, मगर भाई के अगले जुमले ने मरती भी ज़ैनब को जिंदा कर दिया। जब हुसैन ने कहा था ज़ैनब मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज, देखो अब मेरा जिहाद और मेरा मिशन तेरे हाथ में है, इसे मुकम्मल तुझे करना। तो ये जो सुना कि भाई का जिहाद मुझे मुकम्मल करना है, बढ़ती भी ज़ैनब जिंदा। लेकिन अभी तो तसव्वुर आया कि शौहर वापस ना ले जाना, तड़प के कहा कि मेरा लाशा जाएगा, ज़ैनब तो नहीं जा सकती। अब्दुल्ला का पूरा जिस्म काम होता, शौहर सही, लेकिन मालूम है कि ज़ैनब ज़ैनब है। हाथ जोड़ के कहा शहजादी भला मैं ये गुस्ताखी करूं और आपको कोई हुक्म दूं? मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरे और आपके जद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब इंसान किसी मुश्किल सफर पे जाए तो सदके का सामान लेके जाए, और रास्ते में जहां मुश्किल पेश आती जाए सदका करता चले, और सदके का सामान लेके जाइएगा क्योंकि बड़ा मुश्किल सफर है मुझे मालूम। और क्या का सामान है? सबका दिरहम और दीनार नहीं थे, कौन को आगे बढ़ा दिया शैतानी। अगर मेरे आका पे वक्त आए इसे मेरी जानिब से सबका कर दिया, और फिर मोहम्मद को आगे बढ़ाया कि अगर और बड़ी मुसीबत हो तो इसे अपनी जानिब से सबका कर दिया। वो बूढ़ा बाप जरा सोचिए जो अपनी औलाद को सदका बना रहा, और ये माँ के बारे में सोचिए जिसने आज के बाद से उन्होंने मोहम्मद को सदका ही समझा। यहाँ तक कि यह काफिला करबला आशूर की रात आ, शब आशूर, शब आशूर हुसैन दो अलग अलग अमल किए। एक अमल तो था कि मर्दों की मीटिंग बुलाई थी जो आप इंशाल्लाह शब आशूर के मसाइल में इस दफा भी सुनेंगे और सारी जिंदगी सुना। लेकिन आधी रात के बाद हुसैन ने करबला की खवातीन को भी देखा। मर्दों का इम्तिहान तो फौरन हुआ था मगरिब के बाद, आधी रात के बाद हुसैन अपने खेमे से निकले।
یاد کیجیے آپ کربلا گئے ہیں نا, ابھی حال ہی میں گئے ہیں, وہاں خیمہ گاہ ہے نا, حسین کا خیمہ. حسین خیمے سے باہر نکلے اور بیویوں کے خیمے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے کچھ مسائل میں شب عاشور پڑھوں اور آخر میں زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب. زینب کبریٰ کا خیمہ اور آقا حسین کا خیمہ بیک ٹو بیک ملا. آج بھی آپ کربلا گئے دیکھا زینب اپنے خیمے میں زمین پہ بیٹھی, سامنے اون کو بٹھایا ہے اور محمد کو بٹھایا, اور دونوں بچوں کو بتا رہی کہ دیکھو تم ہو کون, تم ہو کون, تم پوتے ہو اس جعفر طیار کے جس نے راہ خدا میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دی, اور تم نواسے ہو اس علی مرتضیٰ کے جس نے در خیبر کو اکھاڑ دیا. بیٹا کل وہ جہاد کرنا کہ تم نہ کہنا دنیا کا ہے کہ جعفر طیار کے پوتے آ رہے ہیں. بیٹا کل وہ جہاد کرنا کہ دنیا کا ہے کہ دو بچے نہیں آ رہے, حیدر کرار کے وارث آ رہے. زبان سے, دشمن کی زبان سے کہلوا دینا. اور بیٹا مجھے پتا ہے تم کتنے بہادر ہو. جب جنگ کرتے کرتے فرات پر پہنچو گے تو فرات پہ تو تمہارا قبضہ ہو جائے گا کہ 30,000 کا لشکر کیا حیثیت رکھتا ہے 9-10 سال کے بچوں کی. زینب کہہ رہی تمہارا قبضہ ہو جائے. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا, ماں تم سے راضی نہیں ہوگی, ناراض ہو جائے گی. تم بہت چھوٹے ہو, بہت پیاسے ہو, اس وقت اور پیاس پڑ جائے گی, بہت پیاسے ہو. لیکن اگر تم نے اصغر سے پہلے پانی پی لیا تو ماں تم سے راضی نہ ہوگی, دریا میں قبضہ ہو جائے. لیکن اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک کہ میرا اصغر, میرا پیاسا اصغر, میرا شک ماہ اصغر پانی نہ پیے. اور بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, اماں کل دیکھنا تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے. لیکن اگلا دن جو آ گیا تو زینب بار بار دیکھ رہی ہے میرا اون, میرا محمد اب تک زندہ ہے. کتنی مائیں آپ کو دنیا میں ملے گی جو بیٹے کو زندہ دیکھ کے پریشان. چلے شروع میں تو اصحاب امام مارے جا رہے ہیں, لیکن جب شہدائے بنی ہاشم کی باری آ گئی, خاندان کے شہید شروع ہو گئے. ایک مرتبہ زینب گھبرا گئی, اون محمد نظر آتے پوچھتی ہے بیٹا اب تک زندہ. اون محمد نظر آتے دریافت کرتی ہے گھبرا کے بیٹا اب تک مستر میں نہیں گئے. اب ایک مرتبہ جو غصے کے عالم میں کہا بیٹا اون, بیٹا محمد, ایک ایک کر کے اولاد عقیل, اولاد جعفر, اولاد مسلم سب شہید ہو رہی ہے, تم اب تک زندہ. دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑے. اب ماں کسی سے بھی پوچھے کہ جب کبھی کوئی مقصد جاتا ہے سب سے پہلے ہم تڑپ کے جاتے ہیں, لیکن ماموں ہمیں اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں. اب ماں ایک بار ماموں سے اجازت دلوا دے, پھر دیکھ تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے. زینب کبریٰ حسین کے پاس آتی ہے, بھیا یہ میرا اون ہے, یہ میرا محمد ہے, اسے مقتل میں جانے کی اجازت. اگر زینب کو حسین کے بیٹے اکبر سے محبت تھی تو حسین کو اتنی ہی محبت زینب کی اولاد اون محمد سے. بھائی بھی بہن کی اولاد سے محبت کرتا, لیکن کہا بہن آج تو ہر ایک کو مرنا ہے, بیٹا اون, بیٹا محمد, تیری ماں نے سفارش کی ہے چل مقتل میں. زینب نے وہ کہا بھیا اس طرح سے نہیں جانے دو. ابھی خیر اس خیمے میں کہیں جہاں سامان رکھا اور صندوق کھول کے 2 امامے لے کے آ گئی. ایک مرتبہ حسین کو پہلا امامہ دیتی ہے, کہتی ہیں ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے, میرے اون کو پہنا تاکہ جعفر طیار کی تصویر بن کے جائے. اور جب وہ امامہ پہنوا دیا تو ایک مرتبہ دوسرا امامہ کیا, کہا بھیا پہچان رہا ہے نا یہ تو میرے بابا حیدر کرار کا امامہ ہے. محمد کو یہ امامہ پہنا تاکہ حیدر کرار کی تصویر بن کے جائے. تو جعفر طیار کی شبیہ اور حیدر کرار کا وارث اون محمد کی شکل میں مقتل میں جاتا اور وہ جہاد کرتا ہے کہ انمانو الحبیب. دشمن پکار اٹھا, عمر سعد نے کہا یہ بچے اس طرح نہیں مارے جائیں, اے فوج حملہ کر کے ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر لو اور اکیلے گھیرے میں لے کر مارو. ایک مرتبہ اون کو اور محمد کو الگ کیا گیا. 30,000 کا لشکر آدھا اون پہ ٹوٹا, آدھا محمد پہ ٹوٹا. زینب کے لال دشمنوں کے درمیان ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا. ادھر خیمے میں بیویاں بیٹھی. ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی شہید مارا جاتا تو ایک مرتبہ فوج یزید میں باجے بننے لگتے, خوشی کے شادیانے بجنے لگتے. اون گیا ہوا, محمد گیا ہوا, خیمے میں بیویوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا. ایک مرتبہ فوج یزید سے شادیانے بجنے لگے, بیویوں نے بال کھول کے ماتم شروع کرنا چاہا تو زینب کا جملہ ضمیر کا ایک مرثیہ ہے, اس کی بہت ہے, بیویوں رونا نہیں. کیسے بہت ہی مشہور بیت ہے,
بیویوں رونا نہیں، باریہ والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ بیویوں انتظار کرو، لاشیں نہیں میرے بچوں کی بارات۔ اور حسین عباس کے ساتھ دو لاشیں اٹھا کے لائے، ایک لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے، ایک لاشا عباس کے ہاتھ میں ہے، لاشیں لا کے رکھے۔ ابھی بھی زینب آگے بڑھ کے بیٹوں کے لاشیں پہ گرنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو صدقہ کر دیا۔ مگر حسین نے کہا بہن زینب اب تو تیرے لال مارے گئے ہیں، اب تو انہیں کلیجے سے لگا لے۔ اللہ وہ بچے جن کی ماں نے ان کو سینے سے نہ لگایا۔ بھائی کے کہنے پہ زینب جھکی، کون مر چکا تھا، محمد آخری سانسیں لے رہا تھا، جیسے ہی ماں نے سینے سے لگایا محمد نے کہا اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی نا، اب تو ہم نے آپ کو خوش کر دیا نا۔ اور ادھر محمد دنیا سے گیا، ادھر وہ علم آ گئی، ادھر وہ سواری آ گئی، اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے سواری اور محمد کے لاشیں